اپریل 2022 میں اقتدار سے محروم ہونے سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف نے ہر طرح کے سیاسی، انتخابی، احتجاجی، مزاحمتی، مفاہمتی، عدالتی اور قانونی داؤ پیچ آزما کر دیکھ لیے۔ مئی 2022 کو حقیقی آزادی مارچ ہو یا نومبر 2022 کا آزادی مارچ، اسمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ ہو، 9 مئی 2023 کو انتشار پھیلانے کی کوشش ہو، گرفتاری نہ دینے کے لیے پولیس اور رینجرز کے سامنے مزاحمت ہو، انتخابی نشان سے محروم ہونے کے باوجود انتخابات میں بڑی تعداد میں ووٹ لینا ہو، عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے احتجاج، جلسے ہوں یا 26 نومبر کا لانگ مارچ، حکومت سے مذاکرات ہوں، عدالت میں چل رہی قانونی جنگیں ہوں یا پارلیمنٹ اجلاس کے دوران ہو رہے احتجاج، امریکہ میں کی گئی لابنگ ہو یا بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہو یا پھر بیک ڈور ڈپلومیسی کی خبریں، عمران خان کے تلخی بھرے ایکس پوسٹ ہوں یا پھر آج کے ڈیجیٹل دور میں خطوط لکھنے کی روایت کا احیاء، کیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایک بھی ایسا آپشن چھوڑا جسے پاکستانی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنایا ہو؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھی آپشن نہیں چھوڑا۔ 13 فروری کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ انہیں کوئی خط ملا اور اگر ملا تو بھی نہیں پڑھیں گے، وزیر اعظم کے پاس بھیج دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، ملک اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آج پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے آرمی چیف کو خط لکھا۔ بانی پی ٹی آئی کے خط میں عوام کے جذبات کی عکاسی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا فوج اور عوام میں خلیج پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کے خط کو پاس آن کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خط پر کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، پاکستان میں کاروبار زراعت کا شعبہ بند پڑا ہے، آپ کی گاڑی کا انجن بند پڑا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں معیشت چل رہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا حکمران عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے بلکہ بٹھائے گئے ہیں۔ 8 فروری کے بعد ملک میں عدم استحکام نے جنم لیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو بری طرح ہارے ہوئے تھے۔ ملک میں اس وقت آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عوام جانتے ہیں اکانومی کی کیا صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما کن باتوں کا جواب دے رہے تھے یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں، مگر یہ ساری صورتحال عمران خان اور پی ٹی آئی کو لے کر بنیادی سوال کھڑا کر رہی ہے کہ ہر طرح کی سیاسی، انتخابی، احتجاجی، مزاحمتی، مفاہمتی، عدالتی اور قانونی حکمت عملی اپنانے کے باوجود پی ٹی آئی کیوں اپنے بڑے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہی؟ کیا کوئی ایسا آپشن باقی رہ گیا ہے جسے ابھی تک آزمایا ہی نہ گیا ہو، یا پھر پی ٹی آئی کو کسی ایک ہی حکمت عملی پر تسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ کون سی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اسی معاملے پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ اپریل 2022 تاحال ہر طرح کی سیاسی، انتخابی، احتجاجی، مزاحمتی، مفاہمتی اور قانونی حکمت عملی، نتیجہ ندارت۔ بانی پی ٹی آئی کی کوئی بھی حکمت عملی کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی؟ حسن نثار صاحب، ہر طرح کی ایفرٹ اور کوشش کرنے کی کوشش کی گئی پولیٹیکل گینز یا گولز کے حصول کے لیے، کہاں کمی رہ گئی ہے؟ کون سی اسٹریٹجی صحیح نہیں جا رہی یا سب آزمانے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں عائشہ، اس میں سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں گا، آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس۔ میں نے کوئی پولیٹیکل سائنس یا ہسٹری وغیرہ نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ معیشت کی بحالی کی اکلوتی گواہی صرف عوام دے سکتے ہیں، اور وہ اس گواہی سے انکاری ہیں، بلکہ اٹ از آن دا کانٹریری۔ جسے میری بات کا یقین نہ ہو سڑکوں پہ نکلے، پتہ لگ جائے گا 1 گھنٹے کے اندر اندر، پہلی بات۔ یہ ایک ہوائی خیالی سا ہے یہ۔ خیر دیکھو، ایک بنیادی اصول آپ کو بتاتا ہوں اکنامکس کا۔ اکانومی کسی خاندان کی ہو، کسی ملک کی ہو، قوم کی ہو، قبیلے کی ہو، یہ نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، راتوں رات نہیں، نہ آباد ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ بنیادی پرنسپل ہے، اٹس ون آف دا بیسک پرنسپلس۔ دوسری بات یہ ہے، جن میں سکت اور جان ہوتی ہے وہ اس پہ بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں، جس کی سب سے بہترین مثال جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپنیز کا جو حال تھا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ 2 شہر ان کے صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، تو ان کے بادشاہ نے کہا کہ وی ہیو لاسٹ دا بیٹل۔ دیکھو کس بات سے آغاز کرتا ہے وہ بندہ، وی ہیو لاسٹ کنٹری مین، وی ہیو لاسٹ دا بیٹل، ناؤ تھرو دی آرمز اینڈ پک اپ دا ٹولز، اینڈ دے ریکورڈ۔ اور آج پوری دنیا انہوں نے آگے لگائی ہوئی ہے۔
سو اکانومی والی بات تو چھوڑو، یہ جھنجھنے، اور ویسے بھی مشتاق یوسفی کا بہت مشہور قول ہے کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، اور ایک ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار۔ فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا۔ گورننس دنیا کا سب سے بڑا فن ہے، جب تک یہ نیچے نہیں آئے۔ آپ نے تقریر کا حوالہ دے کے کہا تھرو دا آرمز، مجھے پہلے بات، مجھے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ آ جائے نا سر۔ یار میں نہیں، آپ نے معیشت کی بات کی ہے، میرے لیے دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ میرے سوال میں معیشت نہیں لکھا آخری جملہ سن لیں جی، سنیں۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے ابھی کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، کہانی ابھی میں نے بالکل کہا ہے، حکومت نے کیا کہا ہے وہ آخری بات سنیں۔ ہاں جی، جو انسانی تاریخ کا نچوڑ ہوتے ہیں، چند جو محاورے ہوتے ہیں، محاورہ ہے all is well that ends well، اللہ کرے جو کچھ ہو ملک کے عوام کے لیے بہتر ہو، چونکہ ملک صرف عوام کا نام ہے۔ بے شک ادارے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ملک ہوتا ہے، اور ملک اس لیے ہوتا ہے کہ عوام ہوتے ہیں۔ درست، بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا۔ چلیں جی زیغم صاحب، اپریل 22 سے اب تک کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے کئی طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی۔ اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں پاکستان کی، تو جتنی طرح کی اسٹریٹجیز ہم آج غور بھی کر رہے تھے، اس پہ کافی ڈسکس کر رہے تھے، ہر طرح کی اسٹریٹجی کو اپنانے کی کوشش کی گئی۔ بات کریں، مذاکرات کریں، جلسہ کریں، جلوس کریں، لوگ اکٹھے ہوں، احتجاج کریں، سوشل میڈیا کا استعمال، سب کچھ، مگر کہیں بھی جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو خواہش رکھ رہے ہیں، وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کمی کہاں رہ گئی، یا یہ ناکامی کیوں؟ کسے دا یار نہ بچھڑے، جب سے مرشد کا مرشد روٹھا ہے تو مرشد کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، اور جب مرشد روٹھا تو ہمارے مرشد نے اسے منانے کی بجائے اسے میر جعفر اور میر صادق بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلوانوں کا اکھاڑے میں نام بلایا جاتا ہے تو استاد کا نام بھی ان کا ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ پہلوان وہ ہے جس نے 15 سال ایک استاد کے ہاتھ تربیت حاصل کی، اس نے اسے بنایا، اسے کھڑا کیا، اور پھر ایک دم مجھ سے اتنا جھگڑا کر لیا۔ جو اسٹریٹجی بنا کے دیتے تھے، جو اسٹریٹجی پر عمل درآمد کرتے تھے، جو ایک پوری فوج سوشل میڈیا کی تیار کر کے دیتے تھے، جو میڈیا کو مینج کرتے تھے، جو ووٹ دلواتے تھے، جو جہازوں میں بھر کے ایم این ایز کو لاتے تھے، اس کے بعد قومی اسمبلی میں جو ممبرز کو کان سے پکڑ کر لاتے تھے اور ووٹ دلواتے تھے، ان سب سے ایک دن میں روٹ جانا اور الگ سمت میں چلے جانا، اور یہ سمجھنا کہ وہ سب طاقت اب میرے پاس رہے گی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ عمران خان کی پہلی غلطی تو یہ تھی کہ جب 1 پیج والا سسٹم بنایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اوپر میں ہوں، ہائبرڈ سسٹم کا جو سینئر پارٹنر ہے وہ میں ہوں، اور باقی جونیئر پارٹنر ہیں اور ان کا کام ہے کہ میری فرما برداری کرے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہائبرڈ سسٹم بنانے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ جس دن ان کا ختم ہوا، اس دن کے بعد سے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے۔ انہوں نے تصادم کا راستہ اپنایا ہے، اور ایک بنیادی جو چیز جن کا انہیں احساس ہونا چاہیے تھا، جس میں وہ اپنے بیانیے کا شکار ہو گئے، کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ایک انقلابی تحریک نہیں ہے، بہت مقبول سیاسی جماعت ہیں، اس کے سربراہ ہیں، ان کا جو اپنا سٹائل آف پالیٹکس ہے، جس کو ڈیمیگوگ کی سیاست کہتے ہیں، جس میں وہ ایموشنز کو اپیل کرتے ہیں، ریزنز کو کم اپیل کرتے ہیں، اور صرف اس کے ساتھ جو ایک متعلقہ بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ مین اپروچ۔ ایک اسٹرانگ مین کے طور پر ایک جھگڑے والا جو طرز ہوتی ہے، جس میں مخالفوں کا رگڑا بھی لگایا جاتا ہے، ان سے جھگڑا بھی کیا جاتا ہے، ایک شدید قسم کی جو ریٹرک ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم باہر سے ہیں اور ہم ایلیٹ پر حملہ آور ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ کر رہے تھے وہ تو ایلیٹ کے ایک پارٹ کے ساتھ مل کر دوسرے ایلیٹ کے حصے کو زیر نگیں کر رہے تھے نا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ آؤٹ سائیڈر تھے، وہ تو ایلیٹ کے طاقتور ترین حصے کے ساتھی تھے۔ جو انہوں نے تاثر دیا تھا وہ تاثر ہی تھا، وہ حقیقت نہیں تھی۔ لیکن شاید وہ سمجھنے لگے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں واقعی آؤٹ سائیڈر تھا اور میں پوری ایلیٹ کے ساتھ لڑ رہا تھا،
तो एलीट के एक कमज़ोर हिस्से के साथ लड़ रहे थे और उस लड़ाई में उसने उस हिस्से को और भी कमज़ोर बना दिया। कतई कलामी की मौजूद ज़ैकम साहब, तो क्या पीटीआई के पास अब भी किसी हिकमत अमली का ऑप्शन बचा है? कोई ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कोई जो उन्होंने अब तक ना अडॉप्ट किया हो आपके ख्याल में, जिसको अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, जब तक किसी सियासतदान के पास फॉलोअर्स मौजूद हैं, जब तक किसी सियासी जमात की मकबूलियत मौजूद है, उसके पास 100 रास्ते मौजूद हैं। सियासतदान, सियासी जमात उस दिन हारती है जिस दिन लोग उसको छोड़ देते हैं। पीटीआई के पास बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा सरमाया है, वो उसके फॉलोअर्स हैं और उसके साथ यूथ है। वो सबसे पॉपुलर पार्टी है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्यों नहीं कर सकते? एक ऐसी पार्टी जिसके साथ इतने लोग हों, उसको तो सोचना चाहिए कि उसके असल असेट्स क्या हैं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने तरीकाकार अपनाया है और जो उनकी सोच है और जो स्टाइल है, वो उनके असल जो सरमाया उसकी नफी करती है, उसके साथ नहीं चलती। वो एक पुरअमन जमात है, बहुत बड़ी जमात है, करोड़ों लोग उनके साथ हैं। उन्हें वो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो इस हकीकत के साथ चले, जो उनकी असल स्ट्रेंथ के साथ चले। उनको वो पॉलिसी अपनानी चाहिए जो लोगों के मफाद में हो। कन्फ्रंटेशन से हटना चाहिए, सिस्टम के अंदर से रास्ता बनाना चाहिए। अगर वो वाकई समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत मजबूत होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, तो उन्हें देखना चाहिए कि वो कौन से स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो ये काम हासिल कर सकें। वो ये कर सकते हैं, लेकिन करते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो जो तरीकाकार अख्तियार कर रहे हैं उससे उनकी मंजिल दूर होती जा रही है और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंच रहा है और जमहूरियत को भी नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान और जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन कर सकते